بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ جب آدمی کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اس موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کل 21 دسمبر 2025 عیسوی اور 29 جمادی الثانی 1448 ہجری کو اللہ جل شانہ نے ہمیں جو خوشی نصیب فرمائی، یہ ہفتے کا دن ایک تاریخی دن تھا جس میں اللہ جل شانہ نے حقیقت کو، سچائی کو واضح فرمایا، اور اللہ نے اس کے لیے مفتی یاسر ندیم صاحب اور مفتی شمائل صاحب ندوی اور ان کے حلقہ کو قبول فرمایا۔ اللہ کا بہت احسان ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور جھوٹ مٹ گیا۔ اس موقع پر صرف مسلمانوں کی ہی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو بھی اس موقع پر خوشی ہوئی، اور انہوں نے بھی اس پروگرام کو، اس ڈبیٹ کو اپریشیٹ کیا اور مبارکبادی دی اور بدائی دی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، مہربانی ہے اللہ کی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، مزید ہم سب کے علم میں، حلم میں، اخلاص میں اور عمل میں اور ہمارے کام میں برکت نصیب فرمائے۔ اس موقع پر مجھے اپنے اکابرین کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب 2006 میں جب ہم مادر علمی ازہر ہند اور ایشیا کی عظیم الشان دینی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھا، اور وہاں اپنے اساتذہ بزرگوں کی صبح شام ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھنا ہوتا تھا۔ وہ گھڑیاں بھی کتنی حسین تھی۔ اس موقع پر علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے: ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح شام تو۔ ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ تو اس دوران ایک صاحب نے کتاب لکھی اور مصنف نے اپنی کتاب کے اجرا کے لیے اور اس کی اجرا نمائی کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا۔ اس میں حضرت مفتی امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، یہ اکابرین اس میں شریک ہوئے، اور وہاں مجھے حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ ان کی زبان سے ایک کہا ہوا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ان کو بولتے ہوئے اور علمی بات کرتے ہوئے سن کر کسی پنڈت جی نے کہا تھا کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں ان کی زبان پر علم کی دیوی بول رہی ہے، یعنی اس کے بعد بہت علم ہے۔
تو واقعی ہمارے اکابر ایسے تھے کہ چلتے پھرتے کتب خانے تھے. صحابہ کے بعد کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ جل شانہ نے ایک جماعت تیار فرمائی جن کو علماء دیوبند کے نام سے مسمى کیا جاتا ہے. تو دوسری ایک بات، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ صاحب معارف القرآن کے بارے میں پڑھی کہ حضرت کو اپنی زندگی میں انگریزی زبان انگلش نہ جاننے کا احساس ہوا، اور ان کی اس تمنا کو ان کے صاحبزادہ دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ عمرہ ونفعنا اللہ بعلمہ، انہوں نے ان کی اس چاہت کو، اس تمنا کو پورا کیا اور ان کی خواب کو شرمندہ تعبیر کیا. ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو بالکل عیاں اور بیاں ہے، محتاج بیان نہیں ہے. سورج کے لیے یہ کہنا کہ سورج نکل آیا، سورج تو خود ہی اپنی تعریف کراتا ہے. یہ اظہر من الشمس ہے. تو یہ جو ہے، یہ حضرت کا جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم فلسفہ اور علم علوم عقلیہ اور علوم شرعیہ، ان میں اللہ جل شانہ نے حضرت کو عجیب و غریب کمالات سے مالا مال فرمایا تھا. حضرت ہی کو نہیں بلکہ حضرت کے خانوادے میں اور آج بھی ان کے جو سپوت ہیں ان کے اندر دیکھنے کو یہی جھلک، وہی حسن، وہی جمال اور وہی کمال ملتا ہے. تو اس موقع پر مجھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا جو انہوں نے فرمایا ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 2 فولی وجہک شطر المسجد الحرام کی تفسیر میں اس شعر کو نقل فرمایا ہے، اور وہ ہے: تو چنا خواہی رب خواہد چنے، می دہد یزداں مراد متقی. کہ آدمی جب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، پرہیزگاری تقوی کی سچی پکی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی مرادوں کو، اس کی تمناؤں کو، اس کے عزائم کو، اس کے پلان کو اللہ جل شانہ پورا کر کے دکھاتے ہیں. دیکھیے ہمارے اکابر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخر تک چلنے کی توفیق، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور جنت میں بھی ہمارا انہی کے ساتھ اجتماع ہو. اللہ جل شانہ کیسے ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں، ان کے ارمانوں کو، ان کی تمناؤں کو اللہ کیسے پورا کر رہے ہیں، اور اس کی ایک جھلک آج مفتی یاسر ندیم صاحب، ان کے احباب، ان کا حلقہ، اور مفتی شمائل صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. اللہ قبول فرمائے، مزید کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سنتے رہیے، سناتے رہیے، اور آگے بڑھاتے رہیے، عمل کرتے رہیے.